واحد میں لمحے بھر میں پوری دنیا کو تہس نہس کر دے، اس کا کوئی بگاڑ کچھ سکتا نہیں سکتا۔ میرے بھائیو، تم اس مالک کی عبادت اور پوجا کرنے والے ہو، تم اس مالک کو پکارتے ہو۔ اس سے ہمارے ایمان کے اندر تازگی پیدا ہونی چاہیے، ہمارے ایمان کے اندر بیداری پیدا ہونی چاہیے۔ اور یہ خوشخبری ہے مسلمانوں تمہارے لیے کہ تم اس اللہ کو مانتے ہو، تم اس اللہ کی عبادت کرتے ہو، تم اس اللہ کے سامنے سجدے کرتے ہو جو ساری کائنات کے ذرے ذرے کا مالک ہے، اور ذرہ برابر بھی کوئی اس کے حکم کے بغیر پر نہیں مار سکتا ہے، کوئی اس کے ملکیت کا ذرہ برابر بھی چھین نہیں سکتا، ہلا بھی نہیں سکتا، وہی تن تنہا ہے۔ یہ کائنات ایسے کی ایسی دھری کی دھری رہے گی، یہ دنیا ایسی رہے گی۔ کتنے بادشاہ آئے، کتنے حکمران آئے، بڑے بڑے قلعے تعمیر کیے، بڑے بڑے مینارے تعمیر کیے، اور بڑی بڑی دیواریں، بڑے بڑے محل تعمیر کیے۔ آج ان محلوں میں جہاں کبھی ان کے نقارے بجتے تھے، جہاں کبھی ان کی تعریف و توصیف کے منقبتیں اور قصیدے پڑھے جاتے تھے، جہاں کبھی لوگ دست بستہ کھڑے ہو کر کے ان کا استقبال کیا کرتے تھے، جہاں کہیں جو ہے ان کو ذل الہی اور نہ جانے کن کن القاب سے یاد کیا جاتا تھا، آج ان کے وہ کھنڈرات، آج ان کے وہ قلعے جہاں کوئی آواز دینے والا بھی نہیں ہے، کہاں گئے وہ؟ کہاں گئے اس کے بنانے والے؟ سارے کے سارے زمیں بوس ہو، سب اسی دنیا کے اندر چھوڑ کے چلے گئے۔ یہ دنیا یوں ہی رہے گی، یہ چمن یوں ہی رہے گا، اور ہزاروں بلبلیں اپنی اپنی بولیاں سب بول کر اڑ جائیں گے۔ یہ دنیا ایسے ہی رہے گی، ایک دن آئے گا، اللہ کی مرضی ہوگی، اللہ قیامت بپا کرے گا اور یہ دنیا ختم کر دے گا، یہ بسترے لپیٹ دیے جائیں گے، یہ دنیا خلاص برباد کر دی جائے گی۔ وہ قیامت کا وہ آخری دن ہوگا۔ میرے عزیزو، میرے دوستو، اس لیے اپنے مالک حقیقی کو پہچانو، اور یہ بتلانے کی ضرورت اس لیے پڑ رہی ہے کہ ہمارے بہت سارے احباب مسلمان ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں، سب کچھ، لیکن ان کا ایمان اللہ کے تعلق سے کمزور تر ہوتا جا رہا ہے۔ اس طرح مادیت نے، اس طرح مغرب نے، اس طرح یورپ نے، اس طرح دہریت نے اور لادینیت اور الہادیت نے اپنے وسائل اور اپنے ذرائع اور اپنی میڈیا سے لوگوں کو مسحور کر دیا ہے، سحر زدہ اور پاگل اور حیرت زدہ کر دیا ہے کہ لوگ اپنے مالک کو بھول گئے، لوگ اللہ تبارک تعالیٰ کی حقیقت اور اس کے پاور اور اس کے اختیار اور اس کے تصرف اور اس کی قوت کو بھول گئے۔ ان کو اندازہ نہیں لگا کہ ان کا مالک، ان کا رب، ان کا اللہ کون ہے۔ وہ بھول گئے اپنے مالک کو اور دوڑ پڑے اسی مغرب کی آواز پر، مشرق کی آواز پر، اور خوف زدہ ہو گئے، ڈرنے لگے کہ ارے اب تو امریکہ آئے گا، اب تو یہ کر دے گا، وہ دیکھو امریکہ یہ کر دیا۔ اسی کو اپنا سب کچھ خدا اور اسی کو اپنا سب کچھ مالک و مولا اور اسی کے سامنے اپنا سب کچھ گھٹنے ٹیک کے بیٹھ گئے۔ اللہ عز و جل کیا کرنے والا ہے یہ سمجھ لیا گیا، نعوذ باللہ، کہ اللہ مجبور محض ہے، اللہ کی ملکیت گئی، اللہ کا تصرف گیا، اللہ کا اختیار گیا۔ نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ڈھیل دیتا ہے۔ یہ اللہ کی زمین ہے، اس اللہ کے زمین کے اوپر تاریخ نے ہمیں بتلایا ہے، اتہاس نے ہمیں بتلایا ہے، قرآن نے ہمیں بتلایا ہے، بڑے بڑے فرعون پیدا ہوئے، بڑے بڑے نمرود پیدا ہوئے، بڑے بڑے حامان پیدا ہوئے، بڑے بڑے قارون، بڑے بڑی دولتوں کے مالک پیدا ہوئے، جن کی چابیاں ہزاروں ہزار گدھوں کے اوپر لد کے ان کے خزانے کے اوپر جایا کرتی تھیں، بڑے بڑے طاقتور جو پہاڑوں کو کھود کر بلڈنگیں بنایا کرتے تھے، اللہ اکبر، جو پہاڑوں کو کھود کر گھر بنایا کرتے تھے، پناہ گاہیں، جنہوں نے بڑے بڑے قلعے بنائے، بڑی بڑی جنتیں بنائیں، شداد بھی آئے، نمرود بھی آئے، حمان بھی آئے، لیکن رب ذوالجلال نے جب ان کی گرفت کی، جب ان کو پکڑا تو اللہ اکبر، ایک حقیر مچھر کے ذریعے سے اللہ تبارک تعالیٰ نے انہیں ذلیل و رسوا کر دیا اور دنیا سے نیست و نابود ہو۔ ایک ہوا چلی، ایک چیخ اٹھی، ایک چنگاری آئی، ایک بجلی چمکی، اللہ تعالیٰ نے بستیوں کی بستیاں ویران کر دی۔ آسمان کو، زمین کو حکم دیا گیا، پانی کے برسات نے اور پانی کے سیلاب نے ان کی بستیوں کو زیر آب کر دیا، سڑ گئے، بدبودار ہو گئے، ان کو کوے اور کتے اور بلیوں نے چیتڑے بنا بنا کر کے کھانا شروع کر دیا، اور ان کی ساری طاقتیں، ان کے سارے ہیلے اور ان کے سارے بہانے اس دنیا کے اندر پڑے کے پڑے رہ گئے۔ نہ ان کے محل ان کے کام آئے، نہ ان کی بلڈنگیں ان کے کام آئیں، نہ ان کی طاقتیں اور قوتیں ان کے کام آئیں، سارا کا سارا پڑے کا پڑا رہ گیا۔ اللہ عز و جل نے جب گرفت کی، جب پکڑ کی، اللہ اکبر، اس طرح وہ ہلا کو برباد کر دیے گئے۔ میرے عزیزو، یہ کس نے کیا؟ یہ سب قرآن کے اندر موجود ہے۔ یہ کس کے اندر موجود ہے؟
یہ ساری باتیں قرآن میں اللہ عز و جل نے بیان فرمائی ہیں. اور سنو، اللہ تبارک تعالیٰ نے ایسے ایسے قصے اور ایسے ایسے واقعات قرآن کے اندر بیان کیے ہیں. آج تو ہم 1.25 ارب 1.5 ارب یا 1.25 ارب کے قریب مسلمانوں کی تعداد موجود ہے. لیکن ذرا غور کرو کہ اسی سرزمین پر، اسی دنیا کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب توحید کی صدا بلند کی تھی، اسلام کو دنیا کے سامنے پیش کیا تھا، ان کا کون مددگار تھا؟ ان کا کوئی مددگار تھا؟ ان کا کوئی ساتھی تھا؟ ان کا کوئی ہیلپ کرنے والا تھا؟ ان کے پاس کوئی اسلحہ تھا؟ ان کے پاس کوئی خزانہ تھا؟ ان کے پاس کوئی دولت تھی؟ ایک باپ کا گھر بھی تھا. باپ نے بھی کہا ابراہیم میرے گھر سے نکل جا ورنہ پتھریں مار مار کر کے تجھے ہلاک و برباد کر دوں. ایک سہارا باپ ہوتا ہے، اس نے بھی گھر سے اس توحید کی دعوت کے اوپر باہر نکال دیا. تنہا تنہا ابراہیم علیہ السلام، اس روئے زمین پر کوئی ان کے سوا مسلمان موجود نہیں تھا. لیکن اللہ عز و جل نے وہ ایمانی قوت اور وہ ایمانی پاور دیا تھا، ان کا کسی کے اوپر بھروسہ نہیں تھا. بھروسہ تھا تو عرش والے رحمان کے اوپر تھا، اللہ عز و جل پر تھا. یہی وجہ تھی کہ بڑی بڑی قوتوں سے ٹکرا جانے والے، بڑی بڑی مصیبتوں کے سامنے ڈٹ کر ان مصیبتوں کا مقابلہ کرنے والے، یہاں تک کہ نمرود اپنے وقت کا بادشاہ جس نے اپنی خدائی کا دعویٰ کیا اور اپنا کلمہ پڑھواتا تھا، لوگوں سے اپنے سجدے کرواتا تھا، اور اگر کوئی سجدہ نہیں کرتا تو اس کو ختم کر دیتا تھا، اس کی جان لے لیتا تھا، اس کے سامنے بھی ڈٹ کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے طرح توحید کی دعوت کو، اللہ کے پیغام کو، اللہ عز و جل کے احکام کو اس تک پہنچایا کہ نہیں پہنچایا؟ کس نے قوت دی اس کو؟ وہ اللہ عز و جل ہے. تو ڈرو مت، نا امید نہ ہو مسلمانوں. نا امیدی اسلام کے اندر کفر ہے، اللہ کے ہاں نا امیدی کفر ہے. یہ ہم اپنے اپنے ایمان باللہ کا جائزہ لیں، اپنے اپنے سینوں کو دیکھیں، منہ جھانک کر کے ڈال کر کے سوچیں، اپنے اپنے گریبانوں میں منہ ڈال کر کے سوچیں کہ آج جو یہ اللہ عز و جل کی رحمت ہمارے اوپر نازل نہیں ہو رہی، یہ اللہ عز و جل کی جو لعنتیں ہمارے اوپر ہیں، آخر ان کے اسباب کیا ہیں، ان کے علل کیا ہیں، ان کے وجوہات کیا ہیں. توبہ کرو ان تمام وجوہات سے جو اللہ کی لعنتوں کے سبب بنتے ہیں، اور کام کرو وہ جن کے اوپر اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں. اللہ عز و جل رحیم آج بھی ہے، کل بھی تھا. جب سے یہ روز ازل سے اللہ عز و جل نے یہ بات لکھ دی ہے کتاب کے اندر، وہ کتاب جو عرش کے پاس موجود ہے، کہ میری رحمت میرے غضب کے اوپر غالب ہے. لیکن اس کے باوجود بھی آج ہم ان رحمتوں سے دور ہیں، ان رحمتوں سے ہم بعید ہیں، ہم ان رحمتوں کے اہل نہیں بن پا رہے ہیں. وجہ کیا ہے؟ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس رحم کو، اللہ عز و جل کی اس رحمت کی جستجو کریں، ڈھونڈیں، تلاش کریں، پتہ لگائیں کہ کہاں سے اللہ کی رحمتیں ہمیں مل سکتی. اور ابھی میں بتاؤں گا کہ اللہ کی رحمتوں کا اللہ کی رحمتیں، ان کا ثمرہ کیا ہوتا ہے، ان کا پھل کیا ہوتا ہے، انشاءاللہ تبارک تعالیٰ ابھی میں بتاؤں گا. تو عرض کرنے کا مطلب یہ ہے، صحیح مسلم کی اس روایت سے ہمیں معلوم ہوا کہ رب ذوالجلال نے 99 رحمتیں اپنے پاس رکھی، اور ایک رحمت جانوروں میں، انسانوں میں، چرندوں میں، پرندوں میں اس دنیا کے اندر اتاری ہے، جس کا فائدہ ہم یہ اٹھا رہے ہیں کہ آج ہمارے درمیان محبت ہے، شفقت ہے، بیوی سے محبت، بچوں سے محبت، اولاد سے محبت، دولت سے محبت، دنیا سے محبت. اور یہ محبت اتنی غالب آ گئی ہمارے اوپر، اتنی غالب آ گئی، اتنی غالب آ گئی، اتنی غالب آ گئی، اعوذ باللہ، کہ ہم اس رحمت کے دینے والے اللہ جو رحیم ہے، جو رحمان ہے، ہم اس کو بھی بھول گئے. بیوی کی محبت میں اللہ کو بھول گئے، دولت کی محبت میں اپنے رب، اپنے مالک کو بھول گئے. دنیا کی محبت ہمارے اوپر اتنی غالب آ گئی کہ ہم اللہ عز و جل کو ہی بھلا بیٹھے، اور اللہ کے احکام کو ہم نے ترک کر دیا، چھوڑ دیا، اور رب ذوالجلال کے نافرمان بندے بن گئے، جس کی وجہ سے رب کی رحمتیں ہم سے روٹ گئیں، رب کی رحمتیں ہم سے دور ہو گئیں. رب کی رحمتوں کے نزول کا سلسلہ ہمارے اوپر اور اس دنیا کے اوپر بند ہو گیا. میرے عزیزو، پلٹو اپنے رب کی طرف، پلٹو اپنے مالک کی طرف، اور اللہ کی رحمتوں کے مستحق بنو، اللہ کی برکتوں اور نعمتوں کے مستحق بنو. اللہ آج بھی ہے، کل بھی تھا، اور قیامت تک اور اس کے بعد بھی اللہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا. اللہ لا الہ هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم. اللہ وہ ہے جو ہمیشہ سے قائم و دائم حی ہے، زندہ ہے، ہمیشہ رہنے والا ہے. اسے اونگ تو نیند ہے، اس رب کو، اس مالک کو اونگ تک نہیں آتی، جھپک بھی نہیں آتی. ہم اور آپ سوتے ہیں، وہ جاگتا ہے، اسے نیند تک نہیں آتی، اونگ تک نہیں آتی.
اس مالک کے بندے اللہ کے فضل و کرم سے ہیں. اور یہی نہیں بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اللہ کی رحمتوں کی اتنی تعریف کی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنو. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لو يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة ما طمع بجنته احد ولو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة ما قنط من جنته احد. رواہ مسلم. صحیح مسلم کی یہ روایت. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر مومن کو معلوم ہو جائے چاہے مرد ہوں یا عورتیں، سب کے لیے یہ حکم ہے. جہاں بھی مسلمان یا مومن کا لفظ آئے اس سے ہمیں یہی سمجھنا چاہیے، مرد ہوں یا عورتیں سارے مخاطب. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اگر مومن کو یہ معلوم ہو جو اللہ تعالیٰ کے پاس عذاب ہے، سنو، اللہ تبارک تعالیٰ کے پاس جتنا بڑا عذاب ہے، جتنی بڑی